السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے، یعنی کس شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے، اور کچھ ایسی غلطیاں جو ہمارے ہاں عموماً لوگ کرتے ہیں، یعنی ان پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن لا علمی کی وجہ سے انہیں معلوم نہیں ہوتا اور وہ قربانی نہیں کرتے۔ اب سب سے پہلے قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہے یہ سماعت کریں کہ قربانی واجب ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، عاقل و بالغ ہونا ضروری ہے، اور مقیم ہونا ضروری ہے۔ مسافر جو شخص ہوتا ہے اس کو قربانی واجب نہیں ہوتی، مقیم ہونا شرط ہے، اور اس کے پاس اتنا مال، چوتھی شرط ہے اس کے پاس اتنا مال موجود ہو، یعنی جو نصاب ہے نا وہاں تک اس کا مال، ضروریات کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہو جو نصاب تک پہنچتا ہو۔ اب ضروریات میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ ضروریات میں آپ کے رہنے کا گھر اور روزمرہ کے جو کپڑے پہنتے ہیں وہ، اس کے علاوہ کھانے پینے کا سامان کی بھی ضروریات بھی شامل ہے، اور آپ کی سواری جو ہے جس کے ذریعے آپ کام وغیرہ کر لیتے ہیں اور گھر کے کام وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی ضروریات بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی پڑھائی یا کام کرنے کی جو ضروری چیزیں ہیں یہ سب ضروریات بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ ضروریات کے علاوہ، اب آپ کے پاس اتنا مال موجود ہو ضروریات کے علاوہ جو نصاب تک پہنچا۔ اب نصاب کیا ہے؟ نصاب سونے کے لحاظ سے تقریباً 7.5 تولے سونے موجود ہیں، یا چاندی کے لحاظ سے 52.5 تولے چاندی آپ کے پاس ہو ضروریات کے علاوہ، یا اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنا مال موجود ہو جو 52.5 تولے چاندی کی رقم تک پہنچتا ہو۔ اب اگر آپ کے پاس ضروریات کے علاوہ اتنا مال موجود ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی تک وہ پہنچتا ہے مال، آپ کو قربانی واجب ہے۔ اور ہمارے ہاں بہت سی ایسی غلط فہمیاں ہوتی ہیں یا غلطیاں ہوتی ہیں لا علمی کی وجہ سے، تو ان پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتے۔ ایک مثال کے طور پہ اگر جس شخص نے حج پر جانا ہے، ابھی 2026 میں، یعنی وہ سمجھ لے کہ مال جمع کر رہا ہے 2027 میں حج پر جانے کے لیے، اب حج پر تو اس نے اگلے سال جانا ہے، لیکن اگر قربانی سے پہلے اس کے پاس عید سے پہلے اس کے پاس اتنا مال موجود ہے، چاہے وہ حج کی نیت سے اس نے جمع کیا ہے کہ وہ صاحب نصاب بنتا ہے، یعنی اس کا مال وہ نصاب تک پہنچتا ہے، تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ حج تو اگلے سال کرنا ہے لیکن ابھی اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز اکٹھا کیا ہو، یعنی جہیز بنا رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے، شادی کریں گے تو اس کو جہیز دیں گے، تو شادی سے پہلے جو جہیز لڑکی کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کی وجہ سے بھی ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، شادی سے پہلے جو جہیز جمع کیا ہے، اگر وہ جہیز کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی تک پہنچتی ہے تو اس سے بھی قربانی واجب ہوگی۔ یا اگر وہ کچھ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے بچی کی ملکیت کر دیتے ہیں جہیز، اگر وہ بچی کی ملکیت کر چکے ہیں اور اس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے اس بچی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس بچی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی مسائل ہے کہ جو ہمارے ہاں عموماً لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے، کہ اگر کسی کو شخص کرائے پہ رہتے ہیں اور اس نے پلاٹ خرید کر رکھا ہوا ہے کہ گھر بنائے گا، اب بظاہر تو وہ یہی سوچے گا کہ میں تو خود کرائے پہ رہتا ہوں تو مجھ پر کس بات کی قربانی واجب ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پلاٹ جو اس نے خرید کر رکھا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے، بھی بنایا نہیں ہے، نہ اس میں رہتا ہے، کہ پلاٹ خرید کر رکھا ہوا ہے، تو اس پلاٹ کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ہمارے ہاں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لوگوں نے پلاٹ وغیرہ خرید کے بہت کچھ کیا ہوتا ہے لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا، ایسے میں تو سمجھتا ہے کہ ہم کرائے پہ رہ رہے ہیں تو ہم پر کیا قربانی واجب ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جو پلاٹ ہے اس کی وجہ سے ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے کہ گھر میں 2-3 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن لوگ ایک ہی قربانی کر دیتے ہیں سب کے نام پہ، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر وہ بکرا کر رہی ہیں اس میں حصے نہیں ہوتے، اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اب ایک فیملی ہے جس کے اندر جو والد صاحب ہیں وہ بھی کماتے ہیں اور ان کے پاس بھی ضروریات کا علاوہ اتنا مال موجود ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے،
تو ان پر الگ قربانی ہوگی، اور ان کا بیٹا اگر کماتا ہو وہ بھی، اور اس کے پاس بھی ضروریات کے علاوہ اتنا مال موجود ہو جو نصاب تک پہنچتا ہو کہ اس پر ایک الگ قربانی واجب ہوگی، نہ کہ دونوں کی قربانی ایک ہی ہوگی بلکہ ان دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوگی۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے لوگ کہ کسی شخص پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن وہ قربانی نہیں کرتا، یعنی قربانی خریدتا ہے اور کسی کے نام بھی کر دیتا ہے کہ میں والد صاحب کے نام پہ کرتا ہوں، اس طرح نہ اس کی قربانی ہوتی ہے نہ ان کے والد صاحب کی قربانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ابھی اپنا واجب ادا نہیں ہوا تو اس نے کسی کے نام پہ کیسے کر سکتا ہے قربانی؟ اگر وہ اپنی قربانی کے علاوہ ایک اور قربانی کا جانور اپنے والد صاحب کے نام پہ کرے تو قربانی ہو جائے گی، وگرنہ قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر علم ہونے کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یہ بہت ہی سخت وعید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو لہٰذا ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیش نظر رکھا کرے جس کی وجہ سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے۔ اور یہ قربانی کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور یہ بہت ہی باریک مسائل ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اس سے واقفیت نہیں حاصل کرتے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ سنایا کہ اگر کوئی شخص صاحب نصاب نہ ہو اور وہ قربانی خرید لے، اب عید سے پہلے اس کا جانور جو ہے وہ کہیں پر چوری وغیرہ ہو گیا، اور اسی طرح اگر کوئی صاحب نصاب ہو وہ بھی قربانی کا جانور خرید لے اور اس سے خبر اس کا بھی جانور چوری ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا کہ آیا وہ دوبارہ قربانی کرے گا یا نہیں؟ اب جو صاحب نصاب ہے اور تگڑا بندہ ہے، امیر ہے، دوبارہ لے سکتا ہے، اتنی مستحق ہے، تو اس پر تو واجب ہے کہ وہ دوبارہ کوئی جانور نیا خرید لے۔ اور جو صاحب استطاعت نہیں تھا اس نے قربانی اپنے آپ کو خود لازم کی تھی خرید کے، اگر وہ نہیں خریدتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کے دل میں آئے کہ نہیں یار پہلے بھی خریدی تھی دوبارہ خرید لیتے ہیں، وہ دوبارہ جانور خرید لیتے ہیں، اب کیا حکم ہو؟ اب عید سے قبل جو ہے وہ جو چوری ہوا تھا جانور جس پر جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس کا بھی جو چوری ہوا جانور تھا اس کو مل گیا، جو صاحب استطاعت ہے اس کا بھی جو جانور چوری ہوا تھا وہ بھی اس کو عید سے قبل مل گیا۔ اب اس پر کیا حکم ہوگا کہ وہ اپنا ایک قربانی کا جانور دے سکتے ہیں یا نہیں؟ بظاہر تو دیکھنے والا یہی کہے گا کہ آپ جو صاحب استطاعت نہیں ہے، جو غریب بندہ ہے، اس کو وہ چاہے ایک جانور کو بیچ دیتا کہ اس کے پاس تھوڑا مال آ جائے، اور جو امیر بندہ ہے وہ دونوں قربانی کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت نہیں تھا وہ دونوں قربانی کرے گا، یعنی اپنے دونوں جانوروں کو ذبح کرے گا، اور جو صاحب استطاعت ہے اگر وہ چاہے تو اپنا ایک جانور کو بیچ سکتا ہے، ایک جانور کو بیچ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو صاحب استطاعت ہے اس پر ایک قربانی واجب تھی اور وہ اس نے دے دیا، اگر دونوں کرتا ہے تب بھی بہتر ہے، نہیں کہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ایک کے بیچ سکتا ہے۔ اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس نے جو پہلا جانور خریدا تھا اس پر واجب نہیں تھی قربانی، اس نے خود اپنے آپ پر لازم کی، پھر گم گیا، پھر دوبارہ اس نے خریدا، اب دوبارہ اس نے اپنے آپ پر قربانی واجب کر لی، اپنے آپ پر قربانی لازم کر لی دوبارہ خرید کے، تو اب اس نے یہ دونوں قربانیاں اپنے آپ پر خود لازم کی ہیں، تو لہٰذا وہ دونوں جانور کو ذبح کیا۔ اللہ پاک کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ سے مسائل شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور